عرب کے اندر جو لفظ معروف ہے معراج کے لیے اسے لیلۃ الاسراء کہتے ہیں، اور یہ جو ہمارا خطہ ہے بر صغیر پاک و ہند کا، اس کو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے شب معراج یا لیلۃ المعراج استعمال ہوتا ہے۔ معراج عروج سے ہے، عروج بلندی کو کہتے ہیں۔ ہم اس سفر کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو اسراء کہیں گے، سفر معراج کہیں گے، اور دوسرے کو معراج النبی کہیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو ہم سفر معراج کہیں گے، اور جو مسجد اقصیٰ سے فکان قاب قوسین او ادنا کا جو سفر ہے سدرۃ المنتہا سے آگے کا، اس کو ہم معراج النبی کہیں گے۔ تو اسی پر میں اجمالی طور پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر عالی شان کہتے ہیں۔ سماعت فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، حضرت جبریل امی تشریف لائے۔ عمومی طور پر حضرت جبرائیل امی دروازے کے راستے تشریف لے کر آتے تھے، لیکن معراج کی رات وہ چھت کو پھاڑ کے حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے، اور اس مرتبہ آپ اکیلے تشریف نہیں لائے بلکہ فرشتوں کی ایک جماعت حضور کونین علیہ السلام کو لینے کے لیے تشریف فرما ہوئی۔ یوں سمجھ لیجئے جب ہم کسی مہمان کو، خصوصی مہمان کو ہم نے ریسیو کرنا ہوتا ہے، تو جو ریسیپشن ہوتی ہے وہاں پر جو میزبان ہوتا ہے وہ اور اس کے چند ساتھی جو ہیں، اگر میزبان خود نہ ہو تو وہ اپنے سفیر بھیج دیتا ہے کہ جو ہمارا مہمان ہے اس کو ریسیو کر کے ہمارے پاس لایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی چونکہ آج کی رات میزبان ہے، اور انہوں نے خاص شخصیات کو بھیجا کہ میرے مہمان خاص ہیں، اس لیے خاص اپنے بندوں کو بھیجا، اپنے فرشتوں کو بھیجا، اپنی شخصیات کو بھیجا کہ حضور کونین علیہ السلام کو جو ہے وہ ریسیو کر کے ہمارے پاس لایا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، یہاں پر 3 طبقات بنے۔ پہلے طبقے نے مطلقاً اس معراج کو کہا کہ یہ خواب ہے۔ آج بھی وہ فرقے موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج کیا ہے اس کو محض خواب کہتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ خواب نہیں ہے۔ اگر خواب ہوتا تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم اپنے بندے کو لے گئے۔ اب بندہ جو ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم کا۔ عبد عربی میں روح اور جسم کو کہتے ہیں، لہٰذا ان کی یہاں پر اس جو ان کا عقیدہ ہے وہ اس کی تکفیر ہو گئی کہ حضور علیہ السلام خواب میں معراج حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور کا معراج روح مال جسد ہے، روح مال جسم ہے۔ ہم نے کبھی روح کو عبد نہیں کہا، ہم نے خالی جسم کو عبد نہیں کہا۔ جب جسم کے اندر روح آتی ہے اس وقت اس کو عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نہ کسی نے صرف روح کو عبد کہا، نہ کسی نے صرف جسم کو عبد کہا۔ جب روح اور جسم کا مجموعہ ملتا ہے اس کے لیے عربی میں عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج ہے وہ خواب نہیں تھا، یہ ایک فرقے نے یہ کہا، چونکہ وہ ظاہری اسباب پر نظر رکھ رہے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن آج کی ٹیکنالوجی نے اس چیز کو سمجھنے میں آسانی کر دی ہے۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر دنیا کے آخری کونے میں ویڈیو کال کرتے ہیں، چند سیکنڈ میں ہماری within few seconds سے بھی پہلے ہماری کال ملتی ہے، اس کی ہو بہو آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کی ہو بہو تصویر، حرکات و سکنات، ہر چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ کس طرح حضور کرۂ نار کو کراس کر کے گئے ہیں جس کا ایک انسان کے لیے گزرنا محال ہے۔ سورج جہاں پر ہے وہاں اس کے قرب و جوار میں ایک کرۂ نار ہے جس کو ہم آگ کا ایک خلا کہہ سکتے ہیں، وہاں پر آگ ہے، تو انسانی جسم وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ جنہوں نے معراج النبی کے معجزے پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے انہوں نے معراج کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ ظاہر پر اسباب پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کو یہ نہیں پتا لے کے جانے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول لہو کن فیکون کہتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی آیت کے ایک لفظ سے ہی ان کے عقیدے کی تکفیر ہو گئی۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جس نے کہا کہ خواب نہیں تھا بلکہ صرف حضور کی روح پرواز کر گئی تھی، روح نے یہ سفر کیا ہے، اور روح کے لیے محال نہیں ہے اتنا طویل سفر کرنا، چونکہ روح آتی ہی عالم ارواح سے ہے، اور روح کا آسمانوں کی بلندیوں پہ چلے جانا کچھ بعید نہیں ہے۔ اس کی بھی ہم نے تنکیر کی، اس کی بھی ہم نے تکفیر کی۔ ہم نے کہا کہ پھر ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ہی دلیل دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ گویا کہ پتہ چلا کہ روح اور جسم دونوں نے حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں حضور کے جسم عالی شان نے، حضور کی روح مبارک عالی شان نے یک بارگی اکٹھے جو ہے وہ سفر کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا سے آگے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی دو صورت مبارکہ، سورۃ الاسراء بنی اسرائیل اور سورۃ النجم، یہ دونوں صورتوں کے اندر سفر معراج کا ذکر ہے۔ قرآن کو پڑھیے، سفر معراج سورۃ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی پہلی آیت، اور سورۃ النجم کے اندر فکان قاب قوسین او ادنا کی آیات مبارکہ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی الی آخرہ۔ آپ پڑھیں، آپ کو پورے کا پورا سفر معراج اس صورت میں اور بنی اسرائیل میں ملے گا۔ یہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ اب مسجد اقصی سے جو سفر شروع ہوا، یہ سفر جو ہے یہاں حضور اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک کا، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، متفق علیہ روایات، مرفوع روایات، جو بخاری و مسلم کی طویل روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی طویل روایت موجود ہے، اور کثیر تعداد کے اندر نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت کو دیکھنا، سیر کرنا، جنت میں جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھنا، اور جہنم کا مشاہدہ کرنا، اور کس کس کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے، کس کس کو ہوگا، کس کس کیفیت میں دیکھا، یہ سارے کا سارا ذکر جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو بھائیو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوا، جو سفر ہوا، سفر اور معراج دونوں روح مع الجسم ہے، نہ صرف روح گئی ہے، نہ صرف خواب ہے، بلکہ روح مع الجسم ہے۔ چلیے اس کی ابتدا کرتے ہیں، یہ سفر کس طرح ہوا۔ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، آسمان کی چھت کو پھاڑ کر جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے ساتھ کثیر تعداد میں فرشتوں کی ایک جماعت تھی۔ جس طرح ہم کسی اپنے مہمان کو کھڑے، آپ نے شادیوں میں دیکھا نہیں ہے، ریسیپشن پہ میزبان کھڑے ہو جاتے ہیں، میزبان خود نہ ہو تو میزبان کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، میزبان کے قریبی دوست کھڑے ہو جاتے ہیں، آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جانے کے لیے اللہ کریم نے اپنے فرشتوں میں سے سب سے کریم فرشتہ، سب سے بڑا فرشتہ، سب سے بڑا فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے میرے نبی کو پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، پوری تکریم کے ساتھ ذرا لے کے آنا ہے میرے پاس۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں یوں کہوں گا، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے ڈیوٹی لگائی کہ جن کو لے کے جانا ہے، جن کو لے کے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ امام الاتقیاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ خاتم الرسل ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں مبارک سے ہلا کر اٹھایا جائے، کہیں بے ادبی کا پہلو نہ آ جائے، کہیں گستاخی کا پہلو نہ آ جائے۔ بادب با نصیب، ادب کی زو سے روشن زندگی ہے، ادب گل ہے تو گلشن زندگی ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بڑے بڑے علمی آدمیوں کو بے ادبی کی وجہ سے رلتے ہوئے دیکھا ہے، بڑی بڑی علمی شخصیات مناظرے کر کے دوسرے کو زیر کرنے والے، لیکن ادب سے خالی ہیں۔ آج دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جس کے ہاں ادب ہے وہ مرتبہ پا گیا، جس کے ہاں مقام ہے وہ مرتبہ پا گیا۔
ابو جہل اور ابو لہب دنیاوی طور پہ بڑے علمی اور ذہین اور فطین سمجھے جاتے تھے، لیکن بے ادبی کا پہلو تھا، اور جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کا پہلو ساتھ تھا، تو وہ چلتے زمین پر تھے لیکن ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہاں پر سماعت کیجیے ادب کے ساتھ، حضور کونین علیہ السلام کو بیدار کیا گیا۔ اب یہاں پر چونکہ سر لامکاں سے طلب ہو رہی ہے، سر لامکاں سے آرڈر آیا ہے کہ سوئے منتہا میرے نبی کو لے کر آنا ہے۔ میرے نبی کریم کا مقام بلغ العلا بکمالہ، میرے نبی کا مقام وہ مقام ہے کہ جس مقام تک آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ اچھا چلیے میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں، محبت سے نوازیے گا۔ ہر نبی کو معراج اس زمین پر ہوا، ہر نبی کو معراج اس فرش پر ہوا۔ سماعت کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے قریب، اس وقت اتنے قریب ہو گئے، لوگوں نے دیکھا جب آپ آگ کے اندر بالکل زندہ اور صحیح سلامت ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، یہ معراج آگ میں گلزار بننے کے بعد معراج ہوا۔ اور میں اگر یہاں پر کلیم اللہ کی بات نہ کہوں تو میں پھر یہ بات کہنا چاہوں گا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب معراج کا وقت آیا، کوہ طور پر معراج ہوتا تھا، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ باتیں منوا لیا کرتے تھے اللہ کا، اور کلیم اللہ کا ایک بڑا ہی محبت بڑا انداز تھا۔ لیکن جب آپ کو نبوت ملنی تھی، جب آپ کو شریعت مطہرہ سے نوازا جانا تھا، جب آپ کو تورات، جب آپ کو کتاب دینی تھی، تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا صاحب؟ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ آپ میرے کلیم اللہ ہیں، اپنی جگہ پر بالکل درست بات ہے، آپ نے آج میرے ساتھ باتیں کرنی ہیں، آج آپ نے میرے ساتھ کلام کرنا ہے۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دیجئے، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ پاک وادی ہے۔ یہاں پر کلیم اللہ کی باری آئی، جوتے اتروا دیے گئے، لیکن جب حبیب اللہ کی باری آئی، اترے ہوئے جوتے پہنا کر عرش معلیٰ پر لے جایا گیا ہے۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بات بے جانا ہوگی کہ میرے نبی کائنات کے جسم عالی شان اور پاؤں مبارک میں جو نالین پاک ہیں، اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو بلند کیا، اور محبوب کے ساتھ محبوب کے جوتے مبارک بھی بلند کیے، محبوب کے ساتھ محبوب کے نالین پاک بھی بلند کیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ زمین میرے نبی کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یہ زمین کے نیچے پائی جانے والی دولت جتنی بھی ہے، یہ تمام معدنیات میرے نبی کے جوتے کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ زمین، یہ ساری کی ساری نیچے ہے، میرے نبی بلند ہیں، میرے نبی کے نالین پاک بھی بلند ہیں۔ اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ پہلا عرش، پہلا آسمان بھی میرے نبی کے جوتوں کی خاک کے نیچے ہے۔ اللہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کا نبی کے عشق کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا میرا عقیدہ سمجھنا ہے تو نالین پاک جو معراج کی رات بلندیوں پر گئے تھے، اس کے نیچے پوری کائنات کو نیچے رکھ کے، زمین بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، تمام انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، سب کو میرے نبی کے پاؤں کی خاک ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے میرے نبی کائنات کی محبت کے بارے میں۔ اب حضور کونین علیہ السلام کو جناب ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا، بیدار کیا گیا اور اپنے ساتھ لے جایا گیا۔ آپ نے فرمایا جبریل خیر ہے، آج تو بڑے اعزاز کے ساتھ آئے ہیں۔ فرمایا آج کی رات ہی بڑی اعزاز والی ہے، آج کی رات ہی بڑی مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام کو حتیم میں لے جایا گیا۔ جب حتیم میں لے جایا گیا، وہاں پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے چت لٹا دیا گیا، مجھے بالکل سیدھا لٹایا گیا، اور جبریل امی علیہ السلام نے یہاں شارک، یہ جو گھڑا سا ہوتا ہے شارک کے نیچے جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے ناف تک میرے سینے کو چیر دیا گیا۔ شق صدر ہوا، ایک بچپن میں ہوا، ایک جب نبوت ملی، اور ایک جب معراج پہ جانے لگے۔ اور سونے کی ایک پلیٹ کے اندر جو جنت سے لے آئی گئی تھی، جنت سے جبریل امی اسپیشل لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میرے دل کو نکالا گیا، اور جو جنت سے وہ تشت لایا گیا تھا وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور وہی ایمان اور حکمت زمزم، جو چاہے زمزم ہے، جہاں سے زمزم کا کنواں پھوٹتا ہے، اس کے قریب میرے نبی کو لٹایا گیا، اور وہاں سے زمزم لیا گیا، اور زمزم کے ساتھ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو دھو کر ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا اور پھر وہیں پر رکھ کے اس کو سی دیا گیا۔ اب یہ بھی نہ ماننے والے یہ بھی نہیں مانیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ دل سینے سے باہر ہو اور انسان زندہ ہو۔ لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی ٹیکنالوجی کا، آج کے ڈاکٹرز کا، کہ انہوں نے اس معجزے پر ایک مثبت مہر لگا دی ہے، ایک مثبت مہر لگا دی۔ دل جب بائی پاس ہوتا ہے، دل سینے سے باہر ہوتا ہے، لیکن جسم بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، اور پھر دل نکال کر باہر اس کو دوبارہ اندر رکھ کر سی دیا گیا۔ اگر آج کی سائنس یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے تو 1450 سال پہلے میرے نبی کا یہ معجزہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ مستشرقین جو اعتراض کرتے ہیں میرے نبی کائنات کے اس معجزے پر، شک صدر پر، ان سے بڑی عاجزانہ التماس ہے، اگر ایک دنیا کا ڈاکٹر اپنی مہارت کی وجہ سے دل کو مصنوعی طریقے سے باہر رکھ کے دل کا سارا بائی پاس کر سکتے ہیں، دل کی صفائی کر سکتے ہیں، بند ہوئی رگیں کھول سکتے ہیں، تو جو ان اللہ علی کل شیء قدیر خالق کائنات ہیں وہ کیوں نہیں اس طرح کر سکتے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک براق اتارا گیا۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، جس طرح بجلی کی رفتار ہوتی ہے اس کی اتنی رفتار تھی، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی اس جانور کی، وہاں تک اس کا ایک قدم گرتا تھا، پھر دوسری جہاں پر نظر جاتی تھی دوسرا قدم اس کا وہاں پر گرتا تھا، پھر تیسری جگہ جہاں پر اس کی نظر جاتی تھی تیسرا قدم وہاں جا کر گرتا تھا، جہاں پر چوتھی نظر پڑتی تھی اور چوتھا قدم اس کا وہاں پر جاتا تھا۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ وہ جانور کی حالت کس طرح کی تھی، کیفیت کس طرح کی تھی؟ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، سفید رنگ کا وہ پرندہ تھا۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کے اوپر بٹھایا گیا، حضرت جبریل نے نکیل پکڑ لی، قربان جاؤں، جبریل نے نکیل پکڑی۔ جب حضور کونین علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں پر بیٹھیے، جب آپ بیٹھے تو وہ ہلنے لگا۔ جبریل امین نے کہا ٹھہر جا، ہل نہیں، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیری کمر پر کون سوار ہے۔ اس نے ہلنا بند کر دیا، میرے نبی کا نام لیا کہ آپ کے اوپر امام الانبیاء سوار ہیں، اس نے ہلنا بند کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امی حضور کونین علیہ السلام کے پیچھے تشریف فرما ہوئے، آگے حضور بیٹھے، آپ کے ہم رکاب کون بنے؟ آپ کے ہم رکاب جناب جبریل امی، آگے امام الانبیاء، نبیوں کے سردار ہیں، پیچھے فرشتوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں پر حضور کونین علیہ السلام، جب اس نے دیکھا نا ایسے نظر اٹھائی، اور جب حضور نے اشارہ کیا اور تاحد نگاہ وہ بلندیوں کو چھوتا ہوا آسمان کے اندر غائب ہو گیا۔ پھر جبریل امی علیہ السلام ان کو مدینہ پاک لے کر آئے۔ مدینے کے اوپر جب براق آیا نا تو فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر سواری نیچے اترے گی۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا حضور یہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، جس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ مجھے بڑا پیارا لفظ لگتا ہے، مدینۃ الرسول کہا گیا، میرے رسول کا شہر، مدینۃ المنورہ، چمکتا ہوا شہر۔ فرمایا رسول اللہ یہاں پر اتری، یہاں پر آپ ہجرت کریں گے، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ نفلی نماز آپ نے ادا کی، پھر آپ سوار ہوئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں کو حضور چھونے لگے۔ آج یہاں پتہ چل رہا ہے حضور کی پرواز کسے کہتے ہیں۔ آج حضور کی پرواز دیکھ رہی ہے پوری چشم فلک، اور یہ نظام کائنات اور فزکس آج ہاتھ باندھے ہوئے حضور کے معجزے کے سامنے گھٹنے ٹیکے کھڑی ہے۔ آج فزکس بالکل مات کھا چکی ہے۔ آج یہ زمین کی گریوٹی کدھر ہے؟ یہ زمین کا گھومنا آج کدھر گیا؟ یہ چاند کا چلنا آج کدھر گیا؟ یہ ستاروں کا ٹمٹمانا آج کدھر گیا؟ اتنی برکتوں والی رات ہے، یہ سٹک ہے ہر چیز۔ آج اپنے محبوب کو بلایا جا رہا ہے، پھر آپ کو مدین لے جایا گیا۔ مدین، فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ آپ کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے تھے، حضور یہاں پر نماز ادا کیجئے۔ میرے نبی نے وہاں پر نماز ادا کی، 2 نفل پڑھے، پھر آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جایا گیا۔ کیسی سیر ہے آج، سبحان اللہ، قربان جاؤں، ایسی سیر کسی کو نہیں کروائی گئی۔ پھر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، پھر آپ کو طور سینا پہ اتار دیا گیا جہاں کوہ طور ہے۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہاں پر آپ کے بھائی کلیم اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ دیکھیں ذرا اعزاز دیکھیں، حضور علیہ السلام نے وہاں پر نماز ادا کی،
پھر آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جایا گیا اور آپ کو جا مسجد اقصی پہ لا کھڑا کیا۔ اچھا، آپ لوگ کیوں یہاں پر ایک بات کرنے لگا؟ وہاں پر روایت میں ہے وہاں پر سارے نبی موجود تھے، میرے نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ کوئی مدین سے تشریف لے آیا، کوئی جناب عالی مصر سے آ گیا، کوئی فلسطین سے آیا ہوا ہے۔ جیسے آپ لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں نا کہ ہم مولانا سے آج معراج کا سفر سنیں گے، وہاں پر دور آپ تو اپنے گجرانوالہ شہر کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہیں، وہاں کئی دور دراز ممالک سے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب آدم بھی آ گئے ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی آ گئے ہیں، جناب عیسیٰ روح اللہ بھی آ گئے ہیں، جناب داؤد حضرت نوح نجی اللہ بھی آ گئے ہیں، جناب داؤد خلیفۃ اللہ بھی آ گئے ہیں، اور حسن کے پیکر جناب یوسف بھی آ گئے ہیں، اور گریہ کرنے والے جناب یعقوب بھی آ گئے ہیں، جناب اسحاق بھی آ گئے ہیں، جناب کفل بھی آ گئے ہیں۔ یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کھڑے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا استقبال ہو رہا ہے۔ ایک ایسا اعزاز ہے کہ تمام انبیاء کو وہاں پر اکٹھا کر دیا گیا۔ اب مسجد اقصی میں جہاں پر سارے نبی سواری باندھتے تھے، حضور علیہ السلام کی سواری بھی وہیں پر باندھ دی گئی، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو میرے ابا بھی موجود ہیں، آج حضرت آدم کی بھی آپ نے زیارت فرمائی، یہاں پر میرے جد امجد حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں، خلیل اللہ بھی موجود ہیں، یا جناب یہ تو ذبیح اللہ بھی موجود ہیں، یہ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، اتنے برگزیدہ نبی آج یہاں پر کیوں آ گئے ہیں؟ جبریل آج خیر ہے تو یہ فرمایا صف بندی ہوگی۔ حضور کو دیکھتے ہی جب نماز کا وقت ہو، آپ نے دیکھا ہوگا جو بیت اللہ گئے ہیں، جو ہی امام صاحب تشریف لاتے ہیں بیت اللہ کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ صف بندی شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی صف بندی شروع ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام پہلی صف میں ہیں، اب پہلی صف میں ڈیفینیٹلی جناب آدم بھی ہوں گے، پہلی صف میں بڑے بڑے انبیاء موجود ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کو جناب جبریل امی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا یہ مصلی پہ کون آئے گا؟ فرمایا حضور یہ سارے آج آپ کے پیچھے، پہلے یہ سارے اپنے امتیوں کو نماز پڑھاتے تھے، لیکن آج یہ سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ حضور یہ آپ کا اعزاز ہے، آپ مصلی پہ آئیں گے، یہ سارے کے سارے آپ کے پیچھے آج نماز ادا کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ یہ سارے کا سارا سفر معراج ہے۔ میں کہتا ہوں حضور مدین میں اترے، یہ مدین کی معراج تھی۔ حضور کوہ طور پر اترے، یہ کوہ طور کی معراج۔ یہ بھی میں نے نبی کی معراج شروع نہیں کی، میں تو نبی کا سفر بتا رہا ہوں۔ حضور مدینے میں اترے، یہ مدینے کی معراج ہو گئی کہ حضور وہاں پر اتر آئے۔ حضور طور پہ اترے، آج طور جو ہے دیکھو تو صحیح کس طرح خوش ہے، آج طور کی معراج ہو گئی۔ حضور مدین میں آئے تو آج مدین کی معراج ہو گئی۔ حضور حرم میں آئے، آج حرم کی معراج ہو گئی۔ حضور مسجد اقصی میں آئے، آج مسجد اقصی کی معراج ہو گئی۔ براق پہ آئے تو براق کی معراج ہو گئی۔ نماز پڑھائی اور تمام انبیاء اپنے قبور میں واپس اپنی اپنی جگہ پر ہوا۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ عالم برزخ کیا ہے ہماری آنکھوں سے غائب ہے، یہ پوشیدہ ہے، مضمر ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے انبیاء کیسے آئے، کیسے نماز پڑھی، کیسے واپس چلے گئے۔ حضور علیہ السلام روح مع الجسم یہ سفر کر رہے ہیں۔ فرمایا جبریل اب منزل مقصود کی طرف جانا ہے، اب منزل مقصود کی طرف سفر شروع ہے۔ جب میں پھر کہوں گا کہ جب حضور پہلے آسمان پر پہنچے تو زمین سے لے کے آسمان میں چاند آیا، چاند کی معراج ہو گئی، ستارے آئے، ستاروں کی معراج ہو گئی، سورج گزرا، سورج کی معراج ہو گئی۔ جو فرشتے قطار باندھے کھڑے تھے آج ان فرشتوں کا معراج ہو گیا۔ دروازے پہ پہلے آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان کی مسافت یہ جو ٹریول کیا ہے میرے نبی نے 500 ایئرز، 500 سال کی مسافت ہے زمین سے پہلے آسمان تک۔ 7500 ایئرز کی مسافت میرے نبی نے براق میں آنن فانن کی ہے۔ پہلے آسمان کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ جبریل یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اب یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور کے لیے دروازہ پہلے کیوں نہ کھول دیا گیا، رولز اینڈ ریگولیشن کو بائی پاس نہیں کیا گیا۔
جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی کہ تو نے میری اجازت کے بغیر کسی کو آسمان کے دروازے کے باہر نہیں آنے دینا. اور یہاں پر استقبالیہ کھڑے ہیں، وہ تو استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ کوئی اور نہ آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کھولے گئے. پہلے دروازے پر کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا مرحبا ابن صالح، اے میرے نیک بیٹے، میں آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. اور پھر فرمایا مرحبا بنبی صالح، اے میرے نبی، اے نیک نبی اور نیک بیٹے، میں آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. پھر آپ وہاں سے ملاقات کی حضرت آدم سے، اور آپ دوسرے آسمان کی طرف بلند ہوئے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اسی طرح ہر دروازے پہ دستک ہوئی. دوسرے دروازے پر جناب عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں، جو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، جو کوڑی کے مرض کو ختم کر دیا کرتے تھے، جو کہتے تھے ہو جا تو ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. انہوں نے کہا مرحبا. انہوں نے یہ نہیں کہا، ذرا سنیے گا، حضرت آدم نے کہا اے میرے نیک بیٹے، لیکن حضرت عیسیٰ نے صرف یہ کہا مرحبا بالاخ الصالح، اے میرے نیک بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چونکہ پتہ یہ چلا کہ حضور آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اعزاز دکھایا کہ یہ باپ ہیں سب کے. سمجھ آ رہی ہے؟ اکرام میں حضور بڑے، مقام میں حضور بڑے، لیکن انسانوں میں کون بڑے؟ انسانیت جن سے چلی ہے. یہاں پر حضرت آدم کو ابا کہا گیا، اس لیے انہوں نے بیٹا کہہ کے پکارا. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اے نبی صالح، اے بھائی صالح، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہر ریسیپشن پہ ہر نبی کو کھڑا کیا ہوا ہے. یہ وہی نبی ہیں جو پہلے اپنی قبور میں تھے، یہ وہی نبی ہیں کہاں تھے؟ مسجد اقصیٰ میں. یہ وہی نبی ہیں آسمانوں پر بھی پہنچے ہوئے ہیں. قربان جاؤں، نبی کا مقام ہی بڑا ہوتا ہے. اور اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی خوبصورتی کے جلوے تیسرے آسمان پر بکھیر کر مسکراتے ہوئے حضور کو کہا مرحبا بالاخ صالح، مرحبا بنبی صالح، اے میرے نیک بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اے میرے نیک نبی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے. یہ چوتھے آسمان پر جب گئے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. انہوں نے بھی یہی کہا مرحبا بالاخ صالح، مرحبا بنبی صالح. پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، انہوں نے استقبال کیا. اور پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. مرحبا بالاخ صالح، مرحبا بنبی صالح، اے نیک بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اے نیک نبی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. اور آپ نے پھر الفاظ تبدیل کیے، وہی الفاظ کہے جو حضرت آدم نے کہے تھے، مرحبا بابن صالح، مرحبا بنبی صالح، اے میرے بیٹے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وجہ سے حضور علیہ السلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو جد امجد کہا کرتے تھے کہ میرے دادا ہیں، کیونکہ آپ ان کی نسل سے تھے. یہاں پر دو باتیں سامنے آئیں کہ بھائی کا اعزاز اور اکرام بھی ہمیں کرنا معراج سے ثابت ہوا، اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ بلانا بھی معراج سے ثابت ہوا، اور اپنے ابا کو اعزاز کے ساتھ بلانا بھی معراج سے ثابت ہوا، اور باپ کا بیٹے کو اعزاز کے ساتھ بلانا بھی معراج سے ثابت ہوا. اب یہاں تک سفر ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہ سفر معراج ہے. ابھی میرے نبی کا معراج شروع نہیں ہوا. یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سفر ہے. پہلے آسمان پر پہنچے، یہ معراج النبی نہیں، یہ پہلے آسمان کی معراج ہے کہ حضور وہاں پر پہنچے. دوسرے آسمان پر پہنچے تو میرے نبی کی معراج نہیں، بلکہ دوسرے آسمان کی معراج ہے کہ میرے نبی وہاں تک پہنچے. اسی طرح ساتواں آسمان پر میرے نبی نے سفر کیا، یہ میرے نبی کا معراج نہیں، بلکہ یہ ساتواں آسمان کی معراج ہے کہ آج میرے نبی وہاں تک پہنچ گئے ہیں. وہ خوشی اور سے پھولے نہیں سما رہے کہ آج وہ آ رہے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. یہ پروٹوکول اور اعزاز جب ختم ہوا، اب آگے چلے حضور علیہ السلام. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. ہمیں قرآن نے جہاں تک پہنچایا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا. اب یہاں پر سماعت فرمائیے، جنت الماوا آ گیا.
اس کو جنت کہتے ہیں. جنت اور بیت المعمور پر حضور پہنچے. یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیالے پیش کیے گئے, ایک شراب کا اور ایک دودھ کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کا انکار کیا اور دودھ کو پسند فرمایا. جبریل امین نے کہا حضور آپ نے نیچر کو پسند فرمایا ہے, یہ انسان کی نیچر کے بالکل قریب ہے, اس لیے یہاں پر شراب کا انکار ہے, شراب کی تکفیر ہے, شراب کی تنکیر ہے. یار معراج پر جا کر اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے بھی جن ہستی نے دودھ کو پسند فرمایا ہے, ہمیں بھی اسی چیز کو پسند فرمانا چاہیے. ہمیں اس چیز سے دور رہنا چاہیے کہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں ملاقات کے لیے, اور آپ کس کو پسند فرما رہے ہیں؟ دودھ کو پسند فرما رہے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے طاقت آتی ہے, وہ اپنے ذہنوں سے یہ بات ختم کر دیں. اگر طاقت اس کے اندر ہوتی تو حضور شراب کو پسند فرماتے, لیکن آپ نے نیچر کو پسند فرمایا. شراب کے اندر طاقت نہیں, دودھ کے اندر طاقت ہے. اس وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ دودھ کے اندر, آپ کا یہ اشارہ ہے واضح طور پر کہ شراب انسان کو طاقت نہیں پہنچاتی, گردوں کو خراب کرتی ہے. ایک ہوتا ہے نیچر آف لا, لا آف نیچر یہ ہے جو شراب پی رہا ہے. ایک ہے اللہ کا قانون. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس نے شراب پی ہے, میں اس کو معاف کر دوں گا, وہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن ایک ہوتا ہے لا آف نیچر, جس نے 10 سال شراب پی ہے, لا آف نیچر یہ ہے کہ اس کے گردے خراب ہونے ہی ہونے ہیں. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو تو معاف کر دیں گے, اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے, لیکن نیچر کا قانون یہ ہے وہ معاف نہیں کرتی. وہ کہتی تو نے شراب پی ہے, تیرے گردے خراب ہونے ہی ہونے ہیں. اس پر میں نے ایک جمعہ پڑھانا, لا آف نیچر اور لا آف شریعت پر. اس پر انشاءاللہ ایک جمعہ پڑھائیں گے. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو پسند فرمایا. حضور آگے گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا آیا, اب یہاں سے میرے نبی کا معراج شروع ہو رہا ہے. سدرۃ المنتہا پہ جناب جبریل نے کہا حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیوں؟ فرمایا اگر ایک قدم بھی اٹھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. میں جب سے پیدا ہوا ہوں یہیں پر کھڑے ہو کر اللہ کی صرف آواز کو سنا ہے, میں نے قرب نہیں دیکھا ہے. تو پھر اس سے آگے کون جائے گا؟ فرمایا اس سے آگے آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. اس سے آگے یہ کہوں کہ جانے والا جانے اور لے جانے والا جانے. اچھا یہاں پر ایک میں بڑی پیاری بات کہنے لگا ہوں, ایک نکتہ دینے لگا ہوں. وہاں پر طور ہے, نور کی ایک تجلی برداشت نہ ہوئی اور جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا. یہاں پر اتنا قرب ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں اور مسکرایا جا رہا ہے. وہاں طور پر تجلی پڑی, طور ریزہ ریزہ ہو گیا, کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے. لیکن یہاں پر حبیب اللہ ہیں. پرواز دیکھیے کہاں جا رہی ہے, کلام دیکھیے کس طرح ہو رہا ہے. میں یہاں پر یہ جملہ کہوں گا, وہ اس لیے ریزہ ریزہ ہوا کہ وہ طور ہے, یہ اس لیے آگے چلے گئے کہ یہاں پر حضور ہیں. وہ طور ہے, یہاں پر حضور ہیں. یہاں پر میں یہ کہے بغیر نہ رہ سکوں گا کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلا نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمال ہی. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی, یہ تجلیوں کی ہما ہمی, ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی. کشفت دجا بجمال ہی, یہ کمال حق محمدی. ہر ایک پہ چشم کرم رہی, سر حشر نعرہ امتی. حسنت جمیع خصال ہی, بخدا ہے عشق محمدی. میرا ذکر و فکر بس یہی, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. اور یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں, سماعت کیجئے. حضور کی پرواز سدرۃ المنتہا سے آگے ہے. یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو حضور کے ساتھ جڑ جائے اس کی پرواز کہاں تک ہے. حضور جنت میں ہیں, جنت میں کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے. فرمایا جبریل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا کہ مکے کے تپتے ہوئے صحرا پر پڑے رہنے والا کالے رنگ کا حبشے کا غلام چلتا ہے. وہ چلتا زمین پر ہے, جو میں نبی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی آواز بھی قدموں میں جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ پرواز ہے. کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جب کلام کیا, جب قریب ہوئے,
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَكَانَ قَوْ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا، حضور اوپر ہوئے، حضور اور آگے ہوئے، حضور اور بلند ہوئے، حضور اور آگے گئے۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں یا اس سے کم کا بھی فاصلہ رہ گیا۔ اب محبت کی باتیں شروع ہوئی ہوں گی، اب راز و نیاز کی باتیں شروع ہوئی ہوں گی، اب دلاسا بھی دیا ہوگا طائف کے میدان میں پڑنے والے پتھروں پر، اب محبت بھرے الفاظ بھی آئے ہوں گے میرے نبی کی بیٹیوں کی نسبت توڑنے والوں کے لیے، اب میرے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے دلاسے بھی آئے ہوئے ہوں گے۔ اب 3 سال مکے کے اندر ہونے والے سوشل بائیکاٹ کے لیے بھی اللہ کے نبی نے اپنے اللہ سے باتیں کی ہوئی ہوں گی۔ اللہ نے پوچھا محبوبہ کیا لایا ہے؟ فرمایا التحیات، یہ جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، یہ اس کا پس منظر ہے۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں اپنی قولی فعلی بدنی مالی باتیں لے کر تیرے پاس آ گیا۔ کہہ رہے سبحان اللہ۔ اب اللہ نے آگے کیا کہا؟ 3 باتیں اللہ کے نبی نے کہا میں 3 چیزیں لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے کہا محبوبہ ہم آپ کو 3 چیزیں عطا کریں گے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، نبی پر سلام پڑھنا کتنا عظیم ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں نبی آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ، اور آپ پر رحمت ہو، وبرکاتہ، اور آپ پر برکتیں ہوں۔ اچھا قربان جاؤں، جب انسان کو کسی VIP مہمان کے پاس جانے کا موقع مل جائے، کسی بڑے پولیس آفیسر کے پاس جانے کا موقع مل جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کی سفارشیں نہیں کرتا، پھر وہ اپنے دوستوں، وہ اپنے دل کی بات کرتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ ہو جائے، اس کے صرف اپنی بات یاد رہتی ہے۔ لیکن جب اللہ نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے نبی بولے اللہ صرف مجھ پر سلام، اللہ صرف مجھ پر رحمتیں، اللہ صرف مجھ پر برکتیں۔ میرے نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میری امت میں سے جو میرے نیک غلام ہیں ان پر بھی سلام ہونا چاہیے۔ وہاں پر اللہ اپنی امت کو نہیں، اللہ کے نبی اپنی امت کو نہیں بھولے ہیں۔ بھائیو اتنے عظیم نبی جو معراج پر گئے تو وہاں پر بھی نہیں بھولے۔ اچھا محبوبہ آپ ہمارے لیے یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، ہم بھی آپ کو ایک تحفہ دیتے ہیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ آپ نے نماز عطا کر دی، 50 نمازیں عطا کر دی۔ اب 50 نمازیں لے کر جب حضور نکلے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو جناب موسیٰ نے کہا حضور جائیے کم کروائیے۔ وہ گئے اور 5 کم کروائیں، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر ایک چکر میں 10 نمازیں کم ہوئی، 45 کم ہو گئیں۔ فرمایا کہ میرا تجربہ ہے، میرے والے اتنی بھی نہیں پڑھتے تھے، آپ کم کروا لیں۔ اللہ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتے۔ محبوبہ آپ نے 5 دی ہیں، ہم نے آپ کو 5 دی ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے آتی ہے کہ میں جاؤں اور 5 سے بھی مزید کم کرواؤں۔ اللہ نے کہا محبوبہ جاؤ، تمہاری امت پڑھے گی 5، ثواب 50 کے برابر ملے گا، پڑھے گی 5 اور ثواب 5 کے برابر ملے گا۔ میرا عشق میں اپنے عشق میں بڑی عجیب بات کہا کرتا ہوں، ظاہراً یہ لگ رہا ہے اور ہے بھی یہی کہ جناب موسیٰ کی وجہ سے نمازیں کم ہوئیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ بڑی پیاری بات کہنے لگا ہوں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا اگر آپ کے دل میں میرے نبی کی محبت بیٹھ گئی۔ اور اختتام کر رہا ہوں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ظاہراً نمازیں کم ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو ہو نہ سکا ان کے اتنا پاس، میں تو اتنا قرب نہ دے سکا، میں تو دنیا میں باتیں کرتا تھا، جو بالکل قریب جا کے باتیں کر رہے ہیں، کیوں نہ یہ بار بار آتے رہے جاتے رہے، میں ان کا دیدار ہی کرتا رہوں گا۔ صلو علیہ وآلہ، سر لامکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلا نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، رخ مصطفیٰ کی روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی، کشفت دجا بجمالہ، یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر نعرہ امتی، حسنت جمیع خصالہ، بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر بس یہی، صلو علیہ وآلہ۔ آئندہ جمعے اسی عنوان کو آگے لے کے جائیں گے، جنت کا مشاہدہ اور جنت کی سیر اور دوزخ کے مشاہدے کو بیان کروں گا۔ میرے نبی کی معراج تو یہ تھی کہ اللہ کے قریب پہنچے، میری معراج کیا ہے؟ میری معراج نماز ہے، اور میری معراج یہ ہے کہ میں اور آپ، میری اور آپ کی معراج یہ ہے کہ ہم روزے کی جالیوں کے سامنے پہنچ جائیں۔ ہماری یہی معراج ہے، اللہ کرے اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے گھر کی